بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے وہاں پہ جو چھاپا پڑا تھا، سی ٹی ڈی نے چھاپا مارا تھا، وہاں سے لوگ پکڑے گئے تھے. 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مختلف مقدمات میں مطلوب تھے، جن کو گرفتار کیا گیا. اس کی آج ہم نے آپ کو فالو اپ سٹوری دینی ہے. ایک تو ان کے آپس میں مینجمنٹ کے بھی اختلافات ہیں، چونکہ بلیو ورلڈ سٹی کی بدنامی بہت ہوئی ہے اس چھاپے کے بعد سے. اور دوسرا، ہماری اطلاع کے مطابق چیف منسٹر پنجاب جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی طرف سے بھی جو بلیو ورلڈ سٹی کے ایم پی ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ایم پی منتخب ہوئے ہیں، نعیم اعجاز صاحب، ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ ایک طرف حکومتی بینچوں پہ یا بیٹھیں یا پھر آپ اشتہاریوں کی جو ہے سرپرستی کریں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز چیمہ صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ بلیو ورلڈ سٹی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، اور کیا وہ اشتہاریوں کو چھوڑ کے پھر زمینوں کا دھندا کر سکتے ہیں، یا پھر حکومتی بینچوں کو چھوڑ کر یا اشتہاریوں کی سرپرستی کر سکتے ہیں. ان میں سے کس چیز کا ان کو انتخاب کرنا پڑے گا. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ بلیو ورلڈ سٹی کے جو آپس میں جو گروپ تھا جس نے اس کو بلڈ اپ کیا تھا، اس میں سے ایک بڑی وکٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے، وہ ان کو چھوڑنے والے ہیں. چونکہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے پورا جو پاکستان میں، جہاں جہاں بلیو ورلڈ سٹی کے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں یا ان کے خریدار ہیں، صارفین ہیں، ان کے اندر بڑی بددلی پھیلی ہے. تو اعجاز چیمہ صاحب سے جانتے ہیں کہ اصل ایشو کیا ہے. السلام علیکم اعجاز چیمہ صاحب. وعلیکم السلام. اعجاز چیمہ صاحب، جس دن سے سی ٹی ڈی کے جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب کی ہدایت پہ محترمہ بینش صاحبہ نے وہاں پہ چھاپا مارا، پھر انہوں نے ایک درخواست بھی دی کہ ہمارا 5 کروڑ روپے اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں سے لے کے چلے گئے ہیں. اب میری اطلاع یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بڑی شدید ناراض ہوئی ہیں کہ انہوں نے سرزنش کی ہے نعیم اعجاز کی کہ آپ کو ایک طرف ہونا ہوگا، یا آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں یا پھر جا کے اشتہاریوں کی سرپرستی کریں. کیا یہ خبر درست ہے؟ سر یہ بالکل ٹھیک ہے خبر کہ یہ ہمارے ذرائع نے بتایا تھا کہ سی ایم نے کہ انہوں نے اپروچ کیا سی ایم کو نا کہ جی دیکھا جی میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. تو آگے سے انہوں نے جو ہے ان کو نا شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا جی کہ جو اگر آپ کے ایک کام نے منصوبہ کام شروع کیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ سارا پاکستان اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی ہمیں داد دے رہے ہیں. اور آپ جو ہے اگر ہم آپ کی سپورٹ کریں یا آپ کو چھوٹ دیں اگر، تو پھر ہمارے اوپر تو یہ داغ لگ جائے گا، ہمارا تو سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے نعیم اعجاز صاحب نے موٹر وے پہ بڑی بڑی تصویریں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ تصویریں لگائی ہیں. ایک طرف آپ کی تصویریں فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوں، پھر آپ کی تصویریں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں، پھر آپ کی تصویریں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہوں، اور آپ کی چھتری کے نیچے سے اشتہاری نکل آئیں. تو یہ تو بدنامی ہے پنجاب حکومت کی بھی اور پوری اسٹیبلشمنٹ کی بھی. ہاں جی. تو سر اس پہ نا یہ اس پہ نا ہمارا ذرا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ جناب جو راول پنڈی کے باقی ایم پی ہیں نا، باقی ایم پی ایم این اے ہیں، انہوں نے بھی اپنی پارٹی جو ہے نا قیادت کو یہ کہا ہے کہ جناب کہ یہ ہمارے لیے یہ نا کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، ہمارا نام خراب ہو رہا ہے راول پنڈی کے اندر. اور اتنے بلیو ورلڈ سٹی کے اتنے متاثرین، لاکھوں متاثرین ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک لاکھ بندے سے مخالفت لیتے ہیں نا، تو وہ یہ سمجھے کہ ہماری جو ہے نا وہ 10 لاکھ لوگ ہمارے مخالف ہیں. بلکہ ان کے دیکھیں نا متاثرین صرف پنڈی اسلام آباد میں تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو فائلیں لاہور بھی بیچی ہیں، کوئٹہ بیچی ہیں، انہوں نے کراچی بیچی ہیں، پشاور بیچی ہیں. تو وہ جہاں جہاں متاثرین ہوں گے وہ سارا اثر تو نون لیگ پہ آئے گا نا. بالکل ایسے ہی سراسری. اور میری اطلاع کے مطابق محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سہیل ظفر چٹھا صاحب کو بڑی شاباش دی ہے، اور بینش صاحبہ کو بھی انہوں نے کہا کہ ویل ڈن، آپ اپنا کام جاری رکھیں. سر انہوں نے شاباش تو دی ہے ان کو، لیکن یہ ہے نا کہ سر یہاں پہ جو ہے نا سی ٹی ڈی بیسیکلی جو ہے نا وہ تھوڑی سی نا ڈسارڈ بھی ہوئی ہے. ڈسارڈ ہوئی ہے؟ وہ کیوں ڈسارڈ؟ اس لیے ہوئی ہے کہ سر کہ ایک بندے کو کورٹ پیش کرتے ہیں کہ سر ایک بندہ اشتہاری بھی ہوتا ہے، وہ مقدت مقدمات میں نامزد ہوتا ہے، اور وہ پولیس کو مطلوب ہوتا ہے. پولیس بجائے اس کا ریمانڈ دینے کے انہیں مقدمات میں سر اگر ایک بندہ اگر 302 میں یا 324 میں ہے تو اس کی تو علاقہ میں مجسٹریٹ تو ضمانت لے نہیں سکتا، پہلی پیشی پہ وہ ضمانت دے نہیں سکتا. تو سر کہ ماشاء اللہ ان کی ضمانتیں ہو گئیں. تو جب ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، حالانکہ سی ٹی ڈی نے ایک ٹیکنیکل گیم کھیلی تھی، انہوں نے جناب ان کو یہ تھا کہ راول پنڈی کے اندر جو ہے نا ہم نہیں پیش کریں گے. انہوں نے جو سی ڈی تھا نا اٹک، انہوں نے وہاں جا کے ان کو پیش کیا، اٹک میں جا کے.
لیکن سر وہ ضمانتیں جب انہوں نے لی تو سی سی ٹی والے یہاں سے تھوڑے سے ڈسارڈ ہوئے. پھر جو ہے نا کہ سفر صاحب نے نا کہ ان سے کہا بھائی کہ آپ پریشان نہیں ہونا, انتظار کریں. ابھی سر سی سی ٹی انتظار میں ہے, ابھی وہ دوبارہ جو ہے نا آپریشن کرے گی. لیکن انہوں نے بعض لوگ وہاں سے نا جو ہے نا ہٹا لیے ہیں سامنے سے. اچھا, ان کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورچوں میں بھیج دیا ہے. اچھا, یا وہاں سے غائب کر دیا ہے. ہاں جی. تو اس میں سر جو ہے نا ایک تو افغانی جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. ابھی سر کہ یہ ہے کہ ذرائع نے یہ بتایا کہ جناب ابھی جو ہے نا پہلے سی سی ٹی نے کارروائی کی ہے نا, ابھی راولپنڈی پولیس جو ہے کہ سر وہ جو ہے نا وہ افغانیوں کے نام پہ آپریشن کرے گی اس علاقے میں. مجھے نہیں لگتا وہ کرے گی, اس کی وجہ سی ٹی ڈی نے تو دیکھیں آنکھیں ماتھے پہ رکھ کے آپریشن کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جو پنڈی پولیس ہے نا, خاص طور پہ تھانہ صدر بیرونی, تھانہ چونترا, ان کی تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں اس سوسائٹی میں. نہیں سر یہ جو آرڈر اوپر سے آیا ہے نا, آرڈر اوپر سے آیا ہے, اور بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سی سی ٹی والوں نے ہی جناب کے اوپر سے ان کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا کہ آپریشن کریں. اور وہ سر اور وہ خالی اس سوسائٹی میں نہیں کریں گے, وہ 3-4 سوسائٹی ہیں, پتہ نہیں کہ عبداللہ سٹی کا نام بھی آ رہا ہے, کیپٹل سمارٹ کا بھی آ رہا ہے. سٹی, ہاں جی, ایولان سٹی, کیونکہ یہ ساتھ ساتھ نام آ رہا ہے. مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4-5 میں کریں تاکہ نام نہ آئے. دوسری سر جو بات ہے نا کہ بیسیکلی جو ہے نا کہ ان کے خلاف نا ایک بہت بڑی ایف آئی آر ہونے لگی ہے اینٹی کرپشن میں, بلیو سٹی کے خلاف. سٹی کے خلاف کہ اینٹی کرپشن نے جو ہے کہ وہ پٹواریوں سے نا ریکارڈ مانگ لی ہے. اچھا, بلیو سٹی کے جو ہے نا, تو ایف آئی آر اگر ہوگی پھر تو لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا, یہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی سب کی. یہ کہیں گے کہ یار ہم تو ڈوب گئے ہیں, اب ہم کیا کریں, ہمارے خلاف تو پرچہ ہو گیا. سر وہ دیکھیں نا بیسیکلی تو یہ چاہیے کہ یہ کیس بک چاہیے نیب کو چاہیے, لیکن ہمارے یہاں بھی نیب یہ ہوتا ہے کہ نیب کیس بناتا ہے 20-30% لے کے پلی بارگین کر کے. نیب نے تو اب ایک اور ٹرم نکال لیا, سیٹلمنٹ. ہاں جی, پہلے تھی نا پلی بارگین, اب وہ سیٹلمنٹ کے نام پہ کرتے ہیں. نیب تو چاہے کوئی, میں کہہ رہا ہوں یہ فراڈی مافیا جو ہے پر نہ مارے, لیکن نیب تو ستو پی کے سویا ہوا ہے. نیب کو تو جو حکم ملتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے, تو نیب تو وہ کام کرتا ہے. اب نیب کی طرف سے عوام ساری لٹ جائے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. سر نیب کی ہی تو بیسیکلی ہمارے ملک میں جو فراڈی ہے نا نوسر باز ہیں, ان کو آشیرواد ان کی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ سر متعدد میں میرے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ جب ایک سوسائٹی میں کرپشن ہوتی ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ یہاں پہ ہمارا کیس جو ہے نا اگر نیب میں ہمارے معاملہ طے نہیں ہے, ایف آئی اے میں ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ خود پیسے دے کے تو مالیت لکھا کے تھوڑی ایف آئی اے کیس بنا کے ایف آئی اے کرا لیتے ہیں تاکہ یہ کیس نیب میں نہ جا سکے. ہاں, یہ بات درست ہے آپ. اور اس طرح کے واقعات خوب سوسائٹی میں بے شمار ہوئے ہیں. ہاں جی. اچھا, وہ دوسرے سر اگر فرض کریں کہ اگر جنہوں نے معاملہ طے کرنے ہوتے ہیں, جنہوں نے عوام کو کچھ نہیں دینا ہوتا, وہ یہ ایف آئی اے کو پیسے دے کے ایف آئی اے کرا لیتے ہیں. جنہوں نے عوام کو جن کو یہ ہوتا کہ چلیں یار کہ ہم جو ہے نا لیگل ہو کے باہر چلے جائیں, جو فراڈ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے, وہ سر کیا کرتے ہیں کہ نیب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اپنے خلاف بنواتے ہیں ریفرنس بنوا کے کرتے ہیں سیٹلمنٹ کر کے جناب کوئی 30-40% دیا, باقی جا کے باہر سیٹلمنٹ کر لی. سر اگر فرض کریں کہ سر 4-5 ارب کا فراڈ کرتے ہیں, 1 ارب دیتے ہیں نیب کو, باقی جو ہے کہ سر نیب کو میرا خیال ہے پھر ایف آئی اے میں ضم کر دینا چاہیے. نیب کا پھر کیا فائدہ اس طرح؟ سر ایف آئی اے میں ضم کر دیں گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں گے سر کہ صوبے کے اندر جو کرپشن ہے اس کو بیسیکلی پکڑنے کے لیے ہوتی ہے صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن. وہاں پہ ایف آئی اے کا اختیار نہیں ہے, وہاں نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے, لیکن نیب کی ایک حد ہے. اب سر یہ جو بلیو سٹی ہے, بلیو سٹی کو نیب ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. اب جو ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں سر کہ کیونکہ ان کے پاس 2-4 ہیں, دونوں بڑے اہم ہیں, سی سی ڈی کا بھی اور ڈی جی اینٹی کرپشن بھی. تو سر جب ان کو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز بھولتے نہیں ہیں, ان کی یادداشت بہت تیز ہے ماشاء اللہ, اور بھولتے نہیں ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان الفاظ میں کہ وہ جو ہے نا جب انتقام پہ آ جائے انتقام بھی لیتے ہیں. نہیں, انتقام کوئی نہیں, افسر نے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس نے قانون اس کو کیا راستہ دیتا ہے. یہ اگر ہم کہیں گے نا انتقام, پھر تو وہ ذاتی اناد ہو گیا. چلے سر انتقام تھوڑا سا الفاظ مطلب یہ ان کو یاد رہتا ہے کہ اس بندے نے
قانون کو ہاتھ میں کہاں لیا تھا؟ سر اگر بندے نے جرم کیا ہے، اگر وہ ان کو سفارش کراتا ہے نا سیل صاحب کو، تو یہ کسی اور کیس میں اس کو پکڑ، میرے کہنے کا مطلب یہ انتقام اس کو کہہ رہا ہوں، یہ کسی اور کیس میں لے آتے ہیں، چلیں اس نے سفارش کرائی ہے نا تو یہ اس میں آ جاؤ. مطلب ایک گلی میں سفارش آ گئی، یہ کہتے ہیں چلو دوسری گلی سے پکڑو. یہ دوسری گلی خود بناتے ہیں، آ جاؤ ادھر دوسری گلی میں آ جاؤ. اس لیے سر یہ جو ہے نا کہ ان پٹواری سے ریکارڈ مانگا ہے، اور یہ ان کے کچھ جو افسران ہیں، سننے میں آیا کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ کی چھان بین کر رہے ہیں. اچھا، اگر سر یہ ہو گیا تو پھر ان کے اوپر تو ایف آئی آر لازمی دیں گے. اگر وہاں سے بچے ہیں سی سی ٹی سے، تو سر اگر اقبال سنگھیڑا آ سکتا ہے تو سر یہ بھی آ سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اقبال سنگھیڑا کی ابھی ضمانت تو نہیں ہوئی؟ ضمانت نہیں ہوئی سر، ضمانت اس کی میرے خیال میں سموار کو اپلائی ہونی ہے. اچھا، ابھی تو وہ جوڈیشل ریمانڈ میں میرے خیال جیل بھی نہیں گئے. ہاں نہیں، جیل تو بھیج دیا اس کو انہوں نے نا جمعرات کا. اچھا، تو لیکن سر یہ کہ ضمانت اپلائی نہیں ہوئی، شاید آج انہوں نے کر دی ہو، لیکن سننے میں کیا تھا کہ سموار کو ضمانت اپلائی کریں گے اس کی. چلیں تھینک یو، بہت شکریہ جناب چیمہ صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے بلیو ورڈ سٹی کی. بلیو ورڈ سٹی کے جو مینجمنٹ ہے ان کے آپس کے بھی اختلافات ہیں، وہ خبر ہم بعد میں دیں گے. کہ میری شنید یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ان کا ایک اہم ستون جو ہے وہ بہت جلدی ان کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ یہ سارا جو کچھ کھچڑی بن رہی ہے، جیسے کہ چیمہ صاحب نے بتایا کہ اینٹی کرپشن والے بھی دانت تیز کر رہے ہیں، انہوں نے بھی سارا ریکارڈ اکٹھا کر لیا ہے. پھر آپ کے سامنے سی ٹی ڈی والوں نے تو وہاں سے بہت کچھ برآمد کر لیا. پنجاب حکومت بھی ناراض ہے کہ جناب یہ اب آپ نے ہمارے کندھے پہ بیٹھ کے کون سا کام شروع کر دیا. پھر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں موٹر وے کے اوپر وہ بھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ تصویریں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویریں، مریم نواز کے ساتھ تصویریں، وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں، اور کام دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ سامنے یہ کیسا ہو رہا ہے. اور اسی طرح جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان کو بھی لمبے لمبے چیک پکڑائے جا رہے تھے، گورنر کو ساتھ ملایا ہوتا سرور کو، تو ان کا بھی انہوں نے بھرپور استعمال کیا. اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور اعجاز چیمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.